ان کی نظریں دل کو بدل دیتی ہیں، اثر ہوتا ہے۔ بعض لوگ پڑھتے ہیں، ذوق ہوتا ہے ان کو، تھوڑا ذوق کے لیے پڑھتے ہیں، لیکن ان کو سمجھ اتنی نہیں ہوتی۔ نبی کریم کی ذات بہت عظیم ذات ہے، درود شریف ہر وقت پڑھتا رہے، لیکن جب اس کا فائدہ دیکھے تو پھر ہر وقت پڑھتا رہنا۔ کبھی پڑھ لیا کبھی نہ پڑھا، کبھی پڑھ لیا کبھی نہ پڑھا، اور مستقل پڑھتا رہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ ہو جائے۔ کتنی بڑی چیز ہے رابطہ رسول اللہ سے۔ بہت واقعات ہیں، میں کیا کیا سناؤں آپ کو، جو درود پڑھتے تھے پھر درود چھوڑ دیا، پھر آقا جی نے تنبیہ کی، کسی کو بھیجا اس کو بولو تم درود پڑھتے تھے، چھوڑ دیا، فلانے دن اتنا پڑھا پھر چھوڑ دیا، پھر فلانے دن پڑھا، تو ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ پھر وہ حیران ہو گیا وہ شخص، اس کو کیسے پتہ چلا؟ اس نے کہا باتیں تو سچی کہہ رہا، میں ایسے کرتا ہوں، لیکن اس کو تو نہیں بتایا میں نے، یہ کیسے؟ اس نے کہا مجھے آقا جی نے بتایا ہے، یہ آقا جی ہے۔ بہت بڑا خزانہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ، اگر انسان کا دل لگ جائے درود شریف میں، ہر وقت صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا ہے، ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے آپ کو، ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے۔ انسان کے اندر باہر کی بیماریاں ان کی روحانیت سے دور ہو جاتی ہیں۔ نبی جی ایک بہت عظیم چیز ہے، اگر ان کی محبت حاصل کی جائے، اور کیسے کی جائے گی؟ درود شریف پڑھتا رہے، پھر اچھی صحبت اختیار کرے، پھر واقعات صحابہ کے دیکھے، اس سے بھی تقویت ہوگی، کیونکہ وہ دلوں کو مرب القلوب عربی میں کہتے ہیں، دلوں کو پالنے والے۔ تو اولیاء کرام باتیں زیادہ نہیں کرتے تھے، بہت کم باتیں کرنے، ان کو ذکر اذکار میں لگانا، لیکن وہ خود کامل ہوتے تھے، ان کی نظر سے ان میں قوت پیدا ہوتی تھی، نظر سے قوت پیدا ہوتی تھی۔ اب یہ تجربہ نہ آپ لوگوں کو نہیں ہے، کیونکہ بہت لوگ تو دیکھتے ہو یہاں آتے ہیں، بیچارے اچھے ہوتے ہیں، ذرا رغبت دلاؤ راغب ہو جاتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ محنت کرنی پڑتی ہے۔ محنت کون کرے؟ بس شاید دعا ہی کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم کو آپ کو توفیق دے کہ ہم درود شریف اور یہ وظیفے پابندی سے پڑھیں۔ قطرہ قطرہ کہیں گرتا ہے پانی کا، اس جگہ میں کھڈا پڑ جاتا۔ یہ دوا ہمیشہ ایک وظیفہ پڑھنا یہ بڑی چیز ہے۔ اب اتنوں کے ساتھ محنت کون کرے، اتنے بھرے پڑے ہیں۔ کو بات وقتی طور سے مانیں گے، لیکن پھر یہ سوچیں گے ہمارا فلانا مسئلہ ہے، فلانا مسئلہ ہے، اب کرو حل، اب مسئلہ حل کرو، پھر اور مسئلے نکال کے لائیں گے۔ اب بتاؤ، بڑا مشکل ہے تربیت کا معاملہ۔ آپ نے کہا ان اللہ زوالی دنیا، خدا نے دنیا کو میرے سامنے سمیٹ دیا ہے، میں ہر ایک چیز کو دیکھتا ہوں، دیکھتے دیکھتے ان کو دیکھ لو، پھر تم سے بات چیت کریں اور تم کو مصیبتوں سے چھڑائیں۔ یہ ہوتا ہے جو لوگ وظیفے ناغہ نہیں کرتے، وظیفے پابندی سے پڑھتے ہیں، کیونکہ وظیفوں میں اراد ہے، پھر اسی ذات سے چلتی ہے، پھر دل کا زنگ اترتا رہتا ہے۔ جب دل کا زنگ اترتا رہتا ہے تو دل میں ایک روشنی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں اور حقیقت ہے۔ یہ نبی کریم جو چیزیں لائے ہیں
وہ دیکھنے میں تو ایسے نظر آتی ہیں لیکن اس حقیقت کو نہیں جانتا. اسی ذکر سے ہی لوگ اولیاء اللہ بنتے ہیں، لیکن ترتیب اس کی ہوتی ہے. کرانے والا ہو، خود بھی واصل ہو اور خدا کو جانتا ہو، اور اس کے اندر قوت پیدا کرے. بعض مشائخ کے اندر قوت ہوتی ہے، اسے جتنی محبت کرتا ہے اس کی وظیفوں میں تیزی آ جاتی ہے، اس سے گناہ چھٹنے شروع ہو جاتے ہیں اور برکتیں آنی شروع ہو جاتی ہیں. شیخ کی بڑی قدر ہے، لیکن اگر شیخ صحیح مل جائے، صحیح شیخ اگر مل جائے، یہ رسول اللہ سے رابطہ اس کا ہو، رابطہ، اور تمہارا رابطہ بھی کروا سکتا ہے، تمہارا رابطہ بھی کروا سکتا ہے. اس کا پاس بیٹھنے سے اٹھنے سے ادب رکھے، سمجھے نہیں؟ جوں اس کی نظر تم پر گہری ہوتی جائے گی، تمہارے اندر قوت پیدا ہوتی جائے گی، شہوت کم ہو جائے گی، گناہ کی طرف دل نہیں جائے گا.